فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو راہ پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو خلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب کفایت کریں گے، وہ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ رنگ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رنگ میں، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نجات پانے کی شرط، یعنی اے ایماندار صحابیوں، اگر یہ کفار بھی تم جیسا ایمان لائیں، یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں، تو حق و رشد و ہدایت و نجات پائیں گے، اور اگر باوجود قیام حجت کے پھر بھی باز رہیں تو یقیناً حق کے خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غالب کر کے تمہیں کفایت کریں گے، وہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ نافع ابن ابی نعیم کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس عثمان رضی اللہ عنہ کی تلاوت والا قرآن بھیجا گیا۔ زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا، اس وقت یہ کلام اللہ ان کی گود میں تھا، اور آپ کا خون اس وقت جس وقت کہ آپ کو شہید کیا گیا ٹھیک ان الفاظ پر پڑا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے، اور وہ سننے والے علم والے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نافع ابن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود اس آیت پر ذو النورین عثمان رضی اللہ عنہ کا خون دیکھا تھا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ آیت میں لفظ صبغہ سے مراد رنگ ہے، اور رنگ سے مراد دین ہے، اور اس کا زبر بطور اغراء کے ہے، جیسے فطرت اللہ میں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لازم پکڑ لو، اس پر چمٹ جاؤ۔ بعض کہتے ہیں یہ بدل ہے ملت ابراہیمی سے جو اس سے پہلے موجود ہے۔ سیبویہ کہتے ہیں کہ یہ مصدر مؤکد ہے، آمنا باللہ کی وجہ سے منصوب ہے، جیسے وعد اللہ میں ہے۔ قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارے اور تمہارے رب ہیں؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو اللہ ہی کے لیے خلوص کرنے والے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھی؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس کی شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال سے سوال نہ کیے جاؤ گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حقیقی دین دین اسلام ہے۔ مشرکوں کے جھگڑے کو دفع کرنے کا حکم رب العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں کہ اے نبی، آپ ان سے کہیے کہ ہم سے اللہ کی توحید، اخلاص، اطاعت وغیرہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ صرف ہمارے ہی نہیں بلکہ تمہارے بھی رب ہیں۔ ہم پر اور تم پر قابض و متصرف بھی وہی اکیلے ہیں۔ ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے عمل تمہیں کام آئیں گے۔ ہم تم سے اور تمہارے شرک سے بیزار ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ الآیات،
یعنی اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے نیک کام سے اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، یعنی اے نبی اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے منہ اللہ کی طرف کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا اتحاجونی فی اللہ، کیا میری قوم کے لوگو تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ، یعنی اے نبی آپ نے اسے بھی دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ پس یہاں ان جھگڑنے والوں سے کہا گیا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تم سے بیزار تم ہم سے الگ، ہم عبادت اور توجہ میں اخلاص اور یکسوئی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ان لوگوں کے دعوے کی تردید ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، تم اے یہودیوں اور اے نصرانیوں کیوں یہ باتیں بنا رہے ہو؟ کیا تمہارا علم اللہ سے بڑھ گیا؟ اللہ نے تو صاف فرما دیا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی نہ مشرک، بلکہ خالص مسلمان تھے۔ ان یہودیوں کا اللہ کی شہادت کو چھپا کر بڑا ظلم کرنا یہ تھا کہ اللہ کی کتاب جو ان کے پاس آئی اس میں انہوں نے پڑھا کہ حقیقی دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام وغیرہ یہودیت اور نصرانیت سے الگ تھے، لیکن پھر نہ ماننا اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کو بھی چھپا دیا۔ پھر فرمایا تمہارے اعمال اللہ پر پوشیدہ نہیں، اللہ کا محیط علم سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ ہر بھلائی اور برائی کے پورے پورے بدلے دیں گے۔ یہ تنبیہ کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ پاک باز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ چکی، یعنی انبیاء علیہم السلام کی۔ تو جب تک تم اے یہودیوں اور نصرانیوں ان انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر نہ چلو، صرف ان کی اولاد میں سے ہونا تمہیں اللہ کے ہاں کوئی عزت اور نفع نہیں دے سکتا ہے، ان کے نیک اعمال میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اور تمہاری بد اعمالیوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں، جو کرے وہی بھرے۔ تم نے جب ایک نبی کی تکذیب کی تو گویا تمام انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا، بالخصوص اے وہ لوگو جو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہو، تم تو بڑے ہی وبال میں آ گئے۔ تم نے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جو سید الانبیاء ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جو رسول رب العالمین ہیں، یعنی تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام رسولوں میں سب سے اخیر میں آنے والے ہیں، آپ کے بعد اب کوئی قیامت تک رسول نہ ہوگا، اور جو تمام جہان والوں کے پالنے والے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جن کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف ہے، جن کی رسالت کے ماننے کا ہر ایک شخص مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام پر بھی۔